بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو اور یوٹیوب اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری صحیح رہنمائی فرمائے، آمین ثم آمین۔ We are going to start our Islamic and Quran learning sessions. So let's start our today video about مخارج۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھ رہے ہیں تجوید تھیوری پلس پریکٹیکل۔ سو پریکٹیکل کے ساتھ پہلے ہم تھوڑی سی تھیوری دیکھیں گے، زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں کریں گے۔ جو ورڈز آپ کو ایزیلی یاد ہوتے ہیں، جو نیمز آپ کو ایزیلی یاد ہوتے ہیں، آپ وہ یاد رکھیں، اور جو نہیں یاد بھی رہتے تو اس کا ایٹ لیسٹ آپ نے پروناؤنسیشن، اس کا جو رول ہے کہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے، وہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، کیونکہ وہی آپ کی قرآن کی ریسیٹیشن کو بہتر بنائے گا، رائٹ؟ اسی لیے تجوید پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ کی قرآن کی ریسیٹیشن جو ہے، قرآن کی تلاوت جو ہے وہ بہتر ہو سکے، آپ ہر لفظ کو صحیح اس کے پراپر وے میں ادا کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، ہم مخارج پڑھ رہے تھے لاسٹ ویڈیو میں، 2 مخارج ہم پڑھ چکے تھے۔ اس سے پہلے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو میں نے دھاڑوں اور دانتوں کے نام بتائے تھے کہ وہاں سے کچھ لیٹرز ادا ہوتے ہیں، سو اس کے نیمز آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ تو اس میں نے آپ کو دانتوں کے نیم بتائے تھے، جس میں ثنایا، رباعی اور انیاب تھے، رائٹ؟ اچھا، اب کچھ کا کوشچن ہوگا کہ کائنڈلی لکھ لیں، تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، ثنایا۔ ایکچولی یہاں پہ نا لکھنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، اور پھر آپ کی ویڈیو جو ہے لمبی ہو جاتی ہے اور آپ کا ٹاپک رہ جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں لکھنے کو، تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سمجھایا جا سکے۔ چلیں جی، آپ یہ لکھ لیں، اور اس کے بعد آج میں نے آپ کو اس کے ساتھ ایک اور بتانے تھے۔ یہ تو آپ کے ہو گئے دانتوں کے نیم، ٹھیک ہے، یہ دانتوں کے نیم ہیں۔ اس کے ساتھ داڑھوں کے نیم ہم نے لاسٹ ویڈیو میں نہیں پڑھے تھے، تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دانتوں کے نیم ہیں، اور داڑھوں کے کیا نیم ہیں وہ آپ اپنے پاس لکھ لیجئے، پھر ہم آگے ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ داڑھوں کے نیم میں یہاں سے اریز کر دیتی ہوں تاکہ ہمارے پاس تھوڑی سی اسپیس بچ جائے۔ چلیں اسے کے آگے لکھ دیتے ہیں۔ اوکے جی، داڑھوں کے نیم کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے آپ کے پاس ضواحک، ٹھیک ہے۔ اب یہ اوبویسلی کچھ لوگوں کے لیے یاد کرنا مشکل ہے، اور کچھ کو شاید پہلے سے بھی آتا ہو، لیکن آپ یہ اپنے پاس لکھ لیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد رہے گا۔ جو چیز ہم لکھتے ہیں نا وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتی، ٹھیک ہے۔ طواحن اور نواجد، لاسٹ جو ہے وہ ہے نواجد، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے دھاڑوں کے نیم ہو گئے، جو دھاڑ کے ساتھ لگ کے جو لفظ ادا ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا، سوری یہاں پہ جو ہے آپ کا واو مس ہو گیا ہے، ہم چلیں جی، دھاڑوں کے نیم، ٹھیک ہے جی۔ ہوپ فلی اپنے پاس لکھ لیا ہوگا آپ نے، اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں آپ۔ اچھا، اب دانتوں کے ناموں کی تفصیل کیا ہے کہ دانت کل 12 ہوتے ہیں، جن کے نام یہ ہیں نا، جو آگے کے فرنٹ بالکل سامنے اوپر نیچے والے جو 4 دانت ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ 4 دانتوں کو۔ ثنایا، اوپر کی 2 ثنایا ہیں، ٹھیک ہے۔ اولیا نیچے کے ثنایا، سفلی ثنایا کے برابر والے، اوپر نیچے دونوں جانب لائک رباعی ہوتے ہیں، رباعی کے ساتھ جو اوپر نیچے والے ہوتے ہیں ان کو انیاب کہتے ہیں۔ اب یہ آپ یہی یاد رکھ لیں کہ جو آپ کے مولرز، پری مولرز، اور پھر آگے آپ کے دانت اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اردو کے نیم تھوڑا سا یاد کرنا آپ کو عربک میں مشکل ہوگا، تو اپنے پاس لکھ لیجئے۔ بس آپ کو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں پہ آپ کی زبان لگے گی تو وہ لفظ کی پروناؤنسیشن ہوگی، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی آپ کو بتانا ہے کہ تجوید کورس آپ دیکھ لیں گے کہیں جگہ پہ، بہت سارے کورسز آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، لیے بھی ہوں گے، لیکن پریکٹس نہیں ہوتی۔ ہم نے زیادہ تر اسٹوڈنٹس میں دیکھا ہے کہ وہ تجوید کر کے بھی آ رہے ہوتے لیکن ان کی پریکٹس نہیں ہوتی۔ سو ہم پریکٹیکل پہ زیادہ فوکس کریں گے، آپ کو جسٹ یہ بتائیں گے کہ لفظ کون سی جگہ سے آپ نے ادا کرنا ہے، نکالنا کون سی جگہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے حروف ہلکی پڑھے تھے، حمزہ، ہا، ایکسیل آؤٹ، ٹھیک، عین، ہا، عین، عین، ہا، ٹھیک ہے، میرا حلق،
غین خ، غین خ، اوپر والے حصے سے، گلے کے اوپر والے حصے سے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح قوف، قوف کی میں نے آپ کو ہنٹ بتائی تھی کہ آپ نے قوف کو کس طرح سے پڑھنا ہے، منہ کو گول رکھنا ہے قوف پڑھتے ہوئے، جیسے کہ قوف گول ہے، منہ کو بھی گول رکھنا ہے، تو آپ کا قوف جو ہے انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، اور گلے پہ بھی تھوڑا سا زور دینا ہے. تو یہ جو آپ کی زبان ہے وہ نرم تالو سے جب ٹکرائے گی تو پھر یہ آپ کا خوف ادا ہوتا ہے. کاف جو ہے یہ بالکل پتلی سی کاف ہے، اس کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، جسٹ آپ کہیں گے کاف، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا مخرج نمبر 7 میں کہ جو زبان کے مڈ حصہ ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے. مڈ حصہ جب اوپر والے تالو سے ٹکراتا ہے تو یہ اوپر والا جو تھا نا، یہ والا لہاتیہ قوف اور کاف جو ہوتا ہے وہ زبان کی جڑ جب اوپر والے تالو سے ٹکراتی ہے تب قوف اور کاف ادا ہوتے ہیں. لیکن یہ جو زبان کا مڈ والا پورشن ہے نا، تو وہ جب اوپر والے تالو سے جا کے لگے تو جیم، شین اور یا ادا ہوتا ہے. آج کا آپ کا ہے حروف حافیہ. حافیہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ ضاد، ٹھیک ہے. ضاد کو پروناؤنس کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے، اس پہ کافی ساری ڈبیٹس بھی ہیں کہ یہ دعاد ہے، غاد ہے، لیکن آپ اگر عربی کی پروناؤنسیشن سنیں تو ان کا بالکل کلیئر آپ کو دعاد نہیں سنائی دے گا. وہ سننے میں آپ کو کبھی کبھی کسی کی ریسیٹیشن میں لگتا ہے کہ وہ دعاد بول رہے ہیں، پر وہ دعاد نہیں بول رہے ہوتے، ٹھیک ہے. تو اس کی جو پڑھنے کا، ادا کرنے کا طریقہ ہے نا، وہ اس طرح سے ہوگا کہ زبان کی کروٹ، آپ اپنی جو زبان کی کروٹ ہے نا، یہاں پہ دیکھیے اس کا سائڈ پورشن، یہ کروٹ سائڈ پورشن آپ اپنے بائیں طرف سے لگائیں، اوپر کے 5 داڑوں سے لگائیں. لائک اوپر کی جو داڑ ہے، بائیں طرف کی جو داڑ ہے اس کے ساتھ لگائیں، لائک غاد، تو آپ کا غاد ادا ہو جائے گا. مطلب یہ نہ دعاد ہے نہ زواد ہے، تو اس کو آپ نے کلیئر رکھنا ہے. اس کی پریکٹس آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. غاد، زبان کو، اپنی زبان کی جو سائڈ ہے اس کو آپ داڑھ کے ساتھ لگا دیں، ٹھیک ہے. تو آپ کا غاد ادا ہو جائے گا. غاد، غاد، گلے سے آواز نکلے گی اور زبان کہاں پہ لگے گی؟ جا کے دھاڑ کے ساتھ لگے گی، ٹھیک ہے. زبان کی سائڈ دھاڑ کے ساتھ لگے گی اور گلے سے آواز آئے گی، ساؤنڈ نکلے گا، غاد ادا ہوگا، ٹھیک ہے. غاد، غاد. اس کی پریکٹس آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. پھر ہے حروف طرفیہ. طرفیہ میں کون کون سے آتے ہیں؟ لام، نون، را، ٹھیک ہے. مخرج نمبر 9 ہے. زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کے حصہ جب اوپر ایک دھاڑ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو لام. آپ کی زبان کی نوک، سمپل ورڈز میں آپ کو بتاتی ہوں، زبان کی نوک کو اوپر مسوڑوں کے ساتھ لگائیں، لام آپ کا ادا ہوتا ہے، ٹھیک. لام کے ساتھ جی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے زبان کو لگائیں، ٹھیک ہے، نون ادا ہوتا ہے. یا آپ اسی جگہ پہ بھی لگا دیں تو آپ کا نون ادا ہوتا ہے. مطلب ایک دھاڑ کو کہتے ہیں کم ہونا، لیکن ایک دھاڑ کم ہو جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک ہی مخرج ہے اس لیے اس کی جگہ بھی ایک ہی ہوگی پروناؤنسیشن کی، لام، نون اور را، ٹھیک ہے. چلے آئی تھنک آج کے لیے یہ 2 مخرج کافی ہیں آپ کے یاد کرنے کے لیے. ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ کو یاد نہیں رہے گا، تو پریکٹس کے لیے آج ہمارے پاس غاد آپ کا بہت لینتھی ورڈ ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے. ویڈیو کو بار بار سنیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پریکٹس کریں، میرے ساتھ ساتھ بولنے کی ٹرائی کریں، اور جہاں پہ میں نے کہا زبان لگانے کا وہاں پہ لگائیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ڈے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ہوپ فلی آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا. کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے.